وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حضرات، میں دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مختصر نوٹس پر یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا کی۔ اصل میں آج کے اس اجتماع کا مقصد دو تین چیزوں کا اظہار ہے۔ اگرچہ اس اجتماع کے لیے ہم باضابطہ طور پر اپنے ساتھیوں، رفقاء، احباب، دوستوں اور نوجوانوں کو اطلاع نہیں دے سکے، اس لیے کہ جمعہ کے خطبہ ہی میں میرے جی میں یہ خیال آیا کہ یہ اجتماع منعقد کیا جائے، اور تب ہی میں نے دوسرے خطبہ میں اس کا اعلان کیا۔ پھر نیت یہ تھی کہ ہفتہ کے دن یعنی کل اخبار میں اس اجتماع کے بارے میں اشتہار دے دیا جائے گا، لیکن اپنی بے پناہ مصروفیتوں اور مشغولیتوں کے باوجود میں اس بات کا مکمل تہیہ کیے ہوئے تھا کہ میر صاحب کو یا کسی اور دوست کو کہوں گا کہ وہ اخبارات میں اشتہار دینے، اور دوسرے دفتر میں کسی دوست کی یہ ذمہ داری لگاؤں گا کہ وہ مختلف احباب کو اطلاع کر دیں۔ یہ ارادہ تھا، لیکن عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی رب کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ کل سارا دن میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی، اور عصر کے بعد قصور سے آگے ایک بستی میں جلسہ تھا، میں وہاں کے لیے رخصت ہو گیا، میرے ذہن میں یہ بالکل خیال نہ رہا۔ آج ہی پھر میں نے دوپہر کے بعد چند ایک دوستوں کو اس بات کی ذمہ داری تفویض کی کہ وہ احباب کو اطلاع کر دیں۔ بہرحال اس تھوڑے سے مختصر نوٹس پر آپ حضرات جو تشریف لے آئے ہیں، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس تمہید کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ اس اجتماع کے قائم کرنے کی غرض و غایت کیا تھی۔ در حقیقت یہ اجتماع بنیادی طور پر اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ آپ سب حضرات کا جو کہ لاہور کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنہوں نے جماعت کی عظمت کے لیے منعقد کیے جانے والے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے محنت اور جدوجہد کی ہے، میں براہ راست اس پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، اور اپنے رب سے آپ سب کے لیے آپ کی رفاقت و معیت میں یہ دعا مانگوں کہ رب کائنات ہم سب کی آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور یہ جدوجہد جو آپ نے 18 اپریل کے جلسہ عام کو کامیاب بنانے کے لیے کی ہے، رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا بہتر بدل اور اجر عطا فرماوے۔ یہ تو بنیادی مقصد تھا اس اجتماع کے انعقاد کا کہ میں ذاتی طور پر براہ راست آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں۔ دوسرا بڑا مقصد اس اجتماع کے منعقد کرنے کا یہ تھا
کہ ہماری جماعت کے افراد اور نوجوان سیاست میں ابھی بالکل نووارد ہیں. اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے پیرووں کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی کی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامت بخشی گئی ہے وہ مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی امامت کا دائرہ کار مسجد سے لے کر بازار تک اور عبادات سے لے کر سیاسیات تک، معاشیات سے لے کر عمرانیات تک اور اقتصادیات سے لے کر عدل و انصاف کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے. مسلمان وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے ان سب کی سارے مسائل میں رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے. جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف کسی خصوصی معاملے میں اپنا رہنما سمجھتا اور دوسرے معاملات میں اپنے لیے آپ کی امامت کو ضروری تصور نہیں کرتا، اس کے ایمان میں شبہ ہے، اس کا اسلام نامکمل ہے. لیکن اس حقیقت کے اعتراف کے باوجود ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ اہل حدیث حضرات نے بہت زیادہ محنت اور کوشش کا محور صرف اور صرف عقیدے کی درستگی کو بنائے رکھا. اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ اسلام کے بارے میں صحیح اور درست ہو. اس لیے کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص 5 وقتہ نماز با وقت ادا کرتا ہے، زکوٰۃ پوری کی پوری دیتا ہے، روزہ بہت اچھے انداز سے رکھتا ہے، حج کی سعادت سے بھی بہرور ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، ایسے آدمی کی نہ کوئی نماز ہے نہ روزہ، ایسے آدمی کی نہ کوئی زکوٰۃ ہے نہ حج. ان ساری عبادات کی قبولیت کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو. اسی لیے بر صغیر پاک و ہند میں اہل حدیث نے اپنی ساری توانائیوں کو لوگوں کے عقائد کی درستگی کی طرف مرکوز کیا. میری آج کی بات اللہ نے اگر توفیق دی تو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے پوری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے. انشاءاللہ بات کے مکمل ہونے کے بعد اگر کسی شخص کے دوست کے دل میں کوئی سوال ہو تو وہ بے شک کھل کر پوچھے. ہم نے یہی نماز عشاء کی ادا کرنی ہے اور اس کے بعد اکٹھے کھانا کھا کے یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ. اس لیے میں نے یہ بات ابتدا میں اس لیے ذکر کی ہے کہ دوست پوری دل جمی کے ساتھ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں. بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خطبات جمعہ میں نہیں کہی جا سکتی، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے اس طرح کی خصوصی نشستوں کا اہتمام ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی شاید اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ ہم اس اجتماع کا اعلان نہیں کر سکے. شاید اعلان کی صورت میں کچھ ایسے لوگ بہت سے یہاں موجود ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں ہم اپنے دل کی بات کھل کر نہ کر سکتے.
ہر بات میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اپنی ساری توانائیوں کو لوگوں کے عقائد کی درستگی پر مرکوز کیا. ساری قوتیں اس بات کے لیے صرف کی کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے. اس لیے الحمدللہ ان کوششوں کے نتائج برآمد ہوئے اور آج پاکستان کے اندر اور بر صغیر کے دیگر علاقوں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور افغانستان کے اندر اور قرب و جوار کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اور توحید خالص کا عقیدہ لوگوں کے دل اور دماغ میں رچا بسا ہے، اس میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اہل حدیث کی کوششوں کا بہت بڑا حصہ. وغیرہ اس ملک کے مسلمان ان ہندوستان کے باسیوں سے مختلف نہ تھے جو پتھروں کی مورتیاں پوجا کرتے تھے. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پتھروں کی مورتیاں تراش کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے اور انہوں نے وہی مقام بزرگوں کی قبروں کو دے رکھا تھا. اور بے شمار ایسی خانقاہوں اور مزاروں کو جن کے اندر مدفون لوگوں کے بارے میں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ بزرگ ہیں بھی کہ نہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی خدا بنے قبروں میں پڑے ہوئے تھے جن کے بارے میں ان کے ماننے والے برملا یہ کہتے تھے کہ ان کی ساری زندگیاں کتاب و سنت کے خلاف اللہ رسول کی بغاوت میں گزری. اور اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بغاوت پر مبنی زندگیاں بھی کرامت کا ایک حصہ. کئی ایسے بزرگ بھی اس بر صغیر میں خدا کے مقرب قرار دے دیے گئے جن کے بارے میں ان کے تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ دن کے وقت شراب پیتے تھے، چرس پیتے تھے، بھنگ پیتے تھے، منشیات استعمال کرتے تھے، رات کے وقت طوائفوں کے کوٹھوں پر جاتے تھے، نماز روزے کے قریب کبھی نہیں پھٹکے تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے مقرب بارگاہ بندے تھے اور ان کی پرستش اور ان کی عبادت سے بھی رب راضی ہو جاتا. یہ بھی اس بر صغیر میں موجود تھا اور ہے. الحمدللہ مسلک اہل حدیث کے حامل افراد نے ان ساری جاہلیتوں اور شرک کی ان ساری قسموں کے خلاف اعلان جنگ کیا. اپنی ساری توانائیاں توحید کے پھیلانے اور شرک کے مٹانے میں صرف کی، جس کے نتیجے میں آج رب العزت کے کرم سے ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، اندھیرے سمٹ رہے ہیں، ظلمتیں پسپا ہو رہی. ساتھ ہی ساتھ مسلک اہل حدیث کے اکابر اور اس تاریخ کے چلانے والوں نے زندگی کے دوسرے مسائل کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا اور انہی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ سیاسی طور پر لوگوں کی رہنمائی کا تھا. ایک ایسے معاشرے کا وجود اور ایک ایسی حکومت کا قیام جو اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ، ایسا معاشرہ جو خدا رسیدہ معاشرہ، ایسا معاشرہ جو معاشرہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا، ایسی حکومت جو لوگوں کو کتاب و سنت کی راہ پر چلنے کی تلقین کرے، انہیں کتاب و سنت کی راہوں پر صرف چلنے کی تلقین نہ کرے بلکہ ان کی نگہداشت کرے کہ وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے تو نہیں چل رہے. اسی مقصد کی حصول کی خاطر
سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی کے آباد علاقوں سے نکل کر بالا کوٹ کے ریگزاروں اور سنگزاروں کا قصد کیا، اپنے ساتھ اہل حدیث مجاہدین کی ایک قوت لے کر نکلے تاکہ بر صغیر کے اس علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک صحیح اسلامی ریاست کو قائم کیا جا سکے۔ بیگانوں کی مخالفت، اپنوں کی خیانت راستے کی رکاوٹ بنی اور آخرش شہیدین کا قافلہ اللہ کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد بر صغیر کے اندر انگریز استعمار نے اپنی گرفت کو مستحکم کیا اور اپنے پنجے مسلمانوں کے جسم میں پوری طرح گاڑ لیے۔ شاہ شہید کے فکر کے پیروکاروں نے انگریز سامراج کی قوت کو للکارا اور انگریزی استعمار کے خلاف صف آرا ہوئے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ چنانچہ سب سے زیادہ بر صغیر کی آزادی کے لیے، صرف آزادی کے لیے نہیں بلکہ بر صغیر کو کفر سے آزاد کروا کے اس میں اسلام کے نفاذ کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد کی تو وہ اہل حدیث کے اکابر اور اسلاف نے کی۔ اس کے نتیجے میں اہل حدیث کے علماء کو پھانسیاں دی گئی، انہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، انہیں تختہ دار کے حوالے کیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی، انہیں ملک سے جلاوطن کر کے عبور دریائے شور کی سزا دی گئی، کالے پانی انہیں بھیجا گیا۔ یہاں تک کہ یہ چیز تاریخ کا حصہ ہے کہ اہل حدیث کی مشہور بستی سعادت پور جو کہ اہل حدیث کا مرکز اور مجاہدین کی کچھار تھی، اسے انگریزوں نے مسمار کر کے اس پر بلڈوزر چلوائے، پورے کے پورے علاقے کو پیوند خاک کر دیا۔ صرف بنگال کے اندر آج جو بنگلہ دیش ہے اور جس کا ایک حصہ ہندوستان کے پاس ہے، مشرقی اور مغربی بنگال، صرف اس ایک صوبہ بنگال میں 1 لاکھ سے زیادہ اہل حدیث علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ اسی طرح پٹنہ کے اندر، بہار کے اندر اور اسی طرح بر صغیر ہندوستان پاکستان کے دوسرے علاقوں کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل حدیث کو وہابی کا لقب دے کر انہیں ملک کا باغی قرار دیا گیا۔ یہ ایک بہت طویل داستان ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن آج جس موضوع کو میں اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتا ہوں، میں اختصار کے ساتھ اس کی طرف پلٹتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اہل حدیث کا اس ملک میں زندہ رہنا دوبر بنا دیا گیا، کیونکہ اہل حدیث اور باقی دو مترادف تھا۔ اور آپ حیران رہ جائیں، آج پاکستان کو بنے ہوئے 39 برس ہو چکے، آج تک فوج کے بڑے عہدے کے حصول کے خواہش مندوں کے لیے ایک فارم پیش کیا جاتا ہے جس میں ایک عہد نامہ ہوتا ہے وفاداری کا، اس کے اندر آج تک پاکستان کے بنے ہوئے 39 برس گزر جانے کے باوجود
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص فوج کے بڑے عہدے کے لیے کوئی حلف نامہ دے اس کو یہ بھی الفیہ بیان دینا ہوگا کہ وہ وہابی نہیں ہے، کیونکہ وہابی باغی اہل حدیث گورنمنٹ کا سرکش، ایسے شخص کو فوج کا بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد، پاکستان کے وجود میں آ جانے کے بعد اہل حدیث نے اپنی قوتوں کو یکجا کرنے کے لیے اور انگریز کے ہاتھوں کھائے ہوئے چرکوں کو منجمد ہونے کے لیے، باوجود اس بات کے کہ فوری طور پر اپنی تنظیم کر لی تھی، لیکن انہوں نے براہ راست سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں اپنے صفوں کی درستگی میں ایک وقت لگے گا، اور جب تک ہم انگریز کے ہاتھوں کھائے ہوئے زخموں کو منجمد نہیں بنا لیتے، ہم اپنے نوجوانوں کو نئے سرے سے اللہ اور رسول کے باغی حکمرانوں کے خلاف سربراہ نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ جمعیت اہل حدیث پاکستان 1948 میں اس کی ابتدائی تشکیل ہوئی۔ 1950 میں یہ مکمل طور پر ایک جماعت کی صورت اختیار کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود سیاست میں براہ راست دخل نہ دیا گیا، اور لوگوں کو اپنی جماعت کے کارکنوں کو اس بات کی تلقین کے ساتھ اجازت دے دی گئی کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اس ملک میں کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے جد و جہد کریں، جن کو وہ اپنے خیال کے مطابق درست سمجھتے ہیں اور جن کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے دستور کے منافی نہ۔ یہ ابتدائی سے چنانچہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائم ہو جانے کے بعد خود جمعیت کے اکابر نے غیر مسلکی اسٹیجوں پر قوم کی سیاست کے بارے میں رہنمائی کی، اور دوسری جماعتوں کے پلیٹ فارم سے وہ جماعتیں جن کا عقیدہ اور نظریہ کتاب و سنت کے خلاف نہ تھا اور جن کے افکار اہل حدیث کے دستور کے منافی نہ تھے، ان کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس کے بعد حالات درست ہوئے، لیکن اللہ کی قدرت کہ لکل شیء اجل، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، قبل اس کے کہ وہ اپنی جماعت کے استحکام کے بعد اسے صحیح طور پر اپنے افراد کی تمام پہلوؤں میں رہنمائی کے لیے استعمال کر سکے اور اس کا کوئی سیاسی رخ متعین کر سکے، جمعیت کے بڑے بڑے قائدین اور رہنما اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت مولانا سید محمد داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین جن کے ساتھ مل کر ان حضرات نے جمعیت اہل حدیث کو وجود بخشا اور اس کی تاسیس کی تھی۔ پھر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جبکہ ہماری جماعت کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، اور عربی کا ہی ایک بڑا مشہور شعر ہے، اذا كان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، جس قوم کے رہنما کوے بن جائے وہ ہلاکت کے سوا ان کا مقدر اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ اہل حدیث کی مسلکی بے پناہ قربانیاں، اہل حدیث کی بے حد و حساب جد و جہد، عقیدے کی درستگی کے لیے اہل حدیث کی بے انتہا کوششوں کے باوجود اہل حدیث کی نئی پہنچ
سیاست میں، معاشرت میں، معاش میں، عمرانیات میں اور دیگر مسائل میں رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے دوسری جماعتوں کی پناہ لینے پر مجبور ہو نئی بہت کو عقیدے کی درستگی تو یہاں سے ملی، فکر کی اصلاح اسے یہاں سے حاصل ہوئی، لیکن سیاست میں اور دیگر دنیاوی مسائل میں ان کی رہنمائی کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی ضابطہ، کوئی قانون اور کوئی نظام وضع نہ کیا گیا۔ چنانچہ اچھی طرح توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، انتہائی مخلص، دیندار، مسلک کا درد رکھنے والے، اہل حدیثیت کی طرف رکھنے والے، کتاب و سنت پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، اللہ کے نام پر اپنی ہر چیز پیش کر دینے والے، خدا کی رضا کے اصول کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دینے والے، مجبوراً اپنی جماعت کی رہنمائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کے دستے نگر بننے پر مجبور ہو گئے، دوسروں کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ کوئی جماعت اسلامی کے اندر چلا گیا، کوئی مسلم لیگ میں چلا گیا، کوئی تاریخ استقلال میں چلا گیا، حتیٰ کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی ایسی لادین جماعت کے اندر بھی چلے گئے، کیونکہ کسی شخص نے مسلک اہل حدیث کی اس عظیم قوت کو سنبھالنے کے لیے مخلصانہ کوشش نہ کی، انہوں نے اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہمارا یہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، موتیوں کے یہ دانے بکھر رہے ہیں، اگر ان کو پرونے کی کوشش نہ کی گئی، اگر اس سرمایہ کو سنبھالنے کی کاوش نہ کی گئی تو یہ سارا سرمایہ ضائع ہو کر رہے گا، اس عقیدے کی غیرت ختم ہو کر رہے گی۔ لوگوں نے سمجھ لیا سب کچھ سیاست ہی سیاست، ایک اچھے مقصد کے لیے دوسری جماعت میں جانے والے اپنے اصل مقصد کو فوت کر بیٹھے۔ آج میں بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں، کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر، اس لیے کہ جب تک ذہن کو پوری طرح دھچکا نہ لگے سوئے ہوئے ذہن جو ہے وہ بیدار نہیں ہو۔ جماعت اسلامی سب سے بڑی ہمارے مسلکی افراد کی معنوی طور پر قاتل جماعت ہے۔ اس نے اہل حدیث کے ذہنوں کی لاشوں کے انبار لگا دی، اس لیے کہ جو اہل حدیث کتاب و سنت کی بالادستی کے نعرے میں گم ہو کر جماعت اسلامی کے اندر داخل ہوا، اسے وقت کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا لاشعوری طور پر شکار ہونا پڑا کہ وہ نعروں کا تو شیدائی اور فدائی بن گیا لیکن اہل حدیث نہ رہا۔ میں نے خود دیکھا کچھ لوگ ابتدا میں رفائی دین بھی کرتے رہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفائی دین بھی چھوٹ گئے۔ باقی عقائد کی بات، میرے ساتھ لوگوں کی بات ہوئی جو اہل حدیثوں کے گھر پیدا ہوئے، اہل حدیثوں میں انہوں نے پرورش پائی، اہل حدیث مدرسوں میں انہوں نے پڑھا، کتاب و سنت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے۔ پھر جب وہ رنگ ان پہ چڑھا تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، چھڈو جی فرقہ وارانہ گلا چنگیاں نہیں لگتی۔ پھر انہوں نے کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کو فرقہ وارانہ بات کہہ کر رد کر دی، کہا گیا یہ اختلاف کی بات۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نبی اور رسول اس کائنات میں آئے ہی اختلاف پیدا کرنے کو ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان اختلاف پیدا کر کے اسلام کو الگ کر دیا جائے، کفر کو الگ کر دیا جائے۔ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا،
اس لیے کہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں. ان کے منہ سے خالص توحید کی بات نکلی، لوگ دو گروہوں میں منقسم ہو کر آپس میں لڑنے لگے. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ کفر اور اسلام کو الگ الگ کر دے تاکہ جو زندہ رہے صاف طور پر زندہ رہے، جو مرے صاف طور پر مرے. اب ہمارے بھائی دوست جو ان جماعتوں کے اندر گئے، ان سے مسلک کے چھڑوانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، چھوڑو جی یہ اختلاف کی بات، چھوڑو اس بات. نتیجہ یہ ہوا کہ جن ذہنوں کو محنتوں کے بعد اللہ کی توحید خالص کے لیے تیار کیا گیا، شرک کی آمیزشوں کو جن ذہنوں سے نکالا گیا، جن دلوں کو وہ عقیدہ بخش کر منور کیا گیا تھا جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عطا کیا تھا، وہ ذہن انہی آلودگیوں کی آماجگاہ بن گئے جن کو دھونے کے لیے اہل حدیث نے جدوجہد کی. اسی طرح اور بعض جماعتیں جن کے اندر اہل حدیث جا کر اپنے مسلک کو فراموش کر بیٹھے، اور پھر بعض ایسی جماعتیں بھی پاکستان کے اندر پیدا ہو گئی جن کے نظریات خالصتاً لادینیت پر، الہاد پر، دہریت پر، خدا رسول کی بغاوت پر مبنی. اہل حدیث اپنی جماعتوں کی قیادتوں سے مایوس ہو کر اور اپنی جماعت کی طرف سے رہنمائی نہ پا کر ان ملحد جماعتوں میں، داہریہ جماعتوں میں، خدا رسول سے باغی جماعتوں میں شامل ہو، جن جماعتوں کے اندر کمیونسٹ جماعت، سوشلسٹ جماعت، پیپلز پارٹی، ولی خان کی جماعت، یہ ساری جماعتیں ایسی تھیں جن کی بنیاد کتاب و سنت کی مخالفت، جن کے نظریات اللہ رسول کی بغاوت، جن کے عقائد اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر جو ہے وہ ان کو تشکیل دی گئی. اہل حدیث میں بھی شامل. ہم نے جماعت کے دردمند علماء نے، جماعت کی حمیت اور غیرت کے پیکروں نے، مسلک کی طرف رکھنے والوں نے اس بات کا احساس کیا اور فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کی، اپنے احباب کی، اپنے عوام کی سیاسیات کے بارے میں رہنمائی کرنی چاہیے. چنانچہ میں آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے پانے کے بعد جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام چلنے والے پرچوں کی ادارت کے زمانے میں اپنے قلم سے اہل حدیثوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی، جس کے نتیجے میں سن 68 میں 69 میں 70 کے اندر ہلکی سی لہر پیدا ہوئی کہ ہمیں اپنا سٹیج کوئی سیاسی بنانا چاہیے. اسی کی پاداش میں 72-73 کی تاریخ کے دوران تاریخ میں پرجوش حصہ لینے کی وجہ سے مجھ کو گرفتار کیا گیا. جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم میری گرفتاری پر ہندوستان ٹائم انڈیا کے ایک اخبار میں آرٹیکل لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر اسلام کے نظام کے قیام کے لیے، اور اس زمانے میں بنگلہ دیش قائم ہو چکا تھا، اس کی مخالفت کے لیے جو جماعتیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں ان میں اہل حدیث بھی شامل. اور بریکٹوں کے اندر اس نے اہل حدیث کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو اپنے ڈانڈے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاتی ہے. لیکن یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ نتیجہ یہ نکلا، ادھر میں گرفتار ہوا، ادھر اس زمانے کے نام نہاد جماعتی قائدین جو آج بڑے پیپلز پارٹی کے دشمن بنے پھرتے ہیں، انہوں نے میری گرفتاری پر گورنمنٹ سے سودے بازی کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. میں سب سے پہلا شخص ہوں پاکستان کے اندر کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جس کو اذیت پہنچائی گئی، سب سے پہلے اذیت کا آغاز مجھ سے ہوا. مجھے گرفتار کر کے
ملتان میں رکھا گیا. میں اس وقت بخار میں مبتلا تھا, 103 104 بخار. اس بخار کے عالم میں مجھے 48 گھنٹے تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا, اور ایک تنگو تاریک بدبودار کوٹری میں مجھ کو پھینکا گیا. جب بخار زیادہ ہوا اور مجھ پہ بے ہوشی طاری ہوئی تو مجھے نشتر ہاسپٹل میں اس انداز سے داخل کروایا گیا کہ میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی. یہ آغاز تھا پیپلز پارٹی کے ظلم و ستم کا. آپ حیران رہ جائے, میں اس وقت جمعیت اہل حدیث کی طرف سے گرفتار ہوا, اور میری گرفتاری اور میری تاریخ سے فائدہ اگر پہنچا تھا تو جماعت اہل حدیث کو پہنچا, اور ساتھ ہی ساتھ نام بھی اگر ہوا تھا تو جماعت اہل حدیث کا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کی بے وفائی کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص میرا مقدمہ لڑنے کے لیے آگے نہ بڑھا. اور یہیں پہ بس نہیں, بڑی دل گداز داستان ہے جو لوگوں کے جھوٹ کو دیکھ کر, فریب کاریوں کو دیکھ کر بے اختیار یاد آ جاتی ہے کہ میں جمعیت اہل حدیث کے پرچے کا ایڈیٹر تھا. ان کی بزدلی جماعت سے, ان کی بے وفائی اور پیپلز پارٹی سے ان کی آشنائی اور حکومتوں کے مقابلے میں ان کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ این اس وقت جبکہ مجھے فزیکل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا, جسمانی تشدد کا آغاز مجھ پر سے ہوا. پاکستان کے سارے اخبارات نے اس پر ادارتی کالم لکھے, جو آزاد اخبار. آغا شورش کشمیری مرحوم اس وقت زندہ تھے. انہوں نے میری اس اسیری اور زنجیروں میں اس طرح جکڑ کر مجھ کو اذیت دینے پر, وہ بھی جیل میں تھے, جیل سے نظم لکھ کر میرے بارے میں بھیجی جس کو چٹان کے پہلے صفحے پر شائع کیا. پاکستان کے جتنے آزاد اخبارات تھے انہوں نے میری گرفتاری پر احتجاج کیا, کالم لکھے. لیکن اگر کسی بدبخت کو توفیق نہ ہوئی تو وہ میری اپنی جماعت کے لوگ تھے, اور اگر کسی پرچے میں نہ لکھا گیا تو وہ پرچہ تھا جس کا میں خود ایڈیٹر تھا. اور زمانے کے وزیر اطلاعات کوثر نیازی کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے سازش کر کے, میں جیل کے اندر تھا, میرا نام ایڈیٹر کی حیثیت سے مٹا دی. اس قدر بزدل, بے وفا, بے حمیت, بے غیرت اور پیپلز پارٹی کے گماشتے یہ لوگ. پھر میں یہ بات آج بلا ارادہ آ گئی ہے کہنے کا خیال نہ تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو بہت سے کانٹے بچھائے گئے ہیں ان کو چنتے ہوئے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں, آج بڑے 30 مار خان بنے ہوئے ہیں, اور مرے ہوئے کے خلاف بات کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی. ہر زندہ کی انہوں نے مالش کی ہے, اس کے پیر چومے, اس کے تلوے چاٹے ہیں لوگ. ہر حکمران کی بارگاہ میں سر بسجود رہے. آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں, اس زمانے میں میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, صرف جماعت اہل حدیث کے لیے ملازم تھا. میں جماعت اہل حدیث, اس کے پرچے کا ایڈیٹر. اس قدر بدتماش, بدتیرت, بد اخلاق یہ لوگ واقع ہوئے کہ میرا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ, میری ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی, جبکہ میں یکا تنہا تھا. میرے سارے رشتے دار, قریبی عزیز سیالکوٹ میں رہتے تھے یا گجرا والا. کیا ہوا؟ شرمناک داستان ہے کہ دوسری جماعتوں کے لیڈروں نے مجھے رہا کروانے کے لیے مقدمہ دائر, دوسری جماعتوں کے زعماء نے. اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. حدیث کے الفاظ ہے, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. نواب زادہ نصر اللہ خان میری ان سے زیادہ واقفیت نہیں, لیکن اسی طرح اسلام کے لیے لڑتا تھا, جمہوریت کے لیے لڑتا تھا. نواب زادہ نصر اللہ خان اسی حیثیت سے مجھ سے آشنا. رمضان کا مہینہ تھا, نواب صاحب بوڑھے آدمی ہیں, بیمار پرانے بیچارے, ڈائریا کے مریض ہیں. اس زمانے میں اور آج تک بعد میں جو تعلقات ہوئے, ہمیشہ رمضان کا مہینہ اپنے گھر میں گزارتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے اپنے گاؤں خان کر گئے ہوئے. ان کو جب پتا چلا کہ ایک بے یار و مددگار انسان جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے بے وفا
تین ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ بیچارہ بوڑھا آدمی اپنی بستی سے چل کر لاہور میں آیا اور اس نے میرا مقدمہ لڑا. حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا جماعتی طور پر. میں شکریہ کے اظہار کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نواب صاحب نے میرا مقدمہ لڑا اور ستم بالا ستم ٹیپ ہو رہی ہے میری بات. کوئی ماں کا لال اللہ کے فضل و کرم سے اسے غلط کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. میرا مقدمہ لڑا, میری ضمانت ہوئی سپریم کورٹ سے جا. اس زمانے میں ذرا جوانی بھی تھی اور زبان میں روانی بھی تھی, تیزی رفتار بھی تھی اور تیزی گفتار بھی تھی. ہمارے کچھ الفاظ حکمرانوں کو کچھ زیادہ ہی ناپسند آئے. چنانچہ حکومت نے پورا زور لگایا کہ میری ضمانت. مجسٹریٹ, سیشن جج, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا بھی ایک پینل بیٹھا. پھر اس پینل نے میری ضمانت لی. آپ حیران رہ جائیں کہ جب میری ضمانت ہوئی تو 2 ضمانت نامے داخل کروانے پڑنے تھے. کوئی ضمانت اور اس وقت رہا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے ضمانت نامے داخل نہ کیے. یقین کرو کہ یہ بدبخت جو بڑے رستم زمان اور 30 مار خان بنے پھرتے ہیں, یہ بھی مقدمہ سننے کے لیے وہاں موجود تھے. ضمانت ہوئی, اپنے گھروں کو بھاگ گئے. لوگوں نے ان کو پکڑ کر کہا کہ ضمانت نامہ داخل کروا دو. کیا لگے ہمیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ڈرا تھا. آج سرما ڈال کے, ٹوپیاں پہن کے, اینکیں لگا کے یہ سمجھتے ہیں کہ سارا جہاد انہوں نے کیا پیپلز پارٹی. میں ریکارڈ کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آغا شورش کشمیری گرفتار تھے, وہ بھی اپنے مقدمے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں بہاولپور جیل میں پڑا ہوا تھا. آغا شورش کشمیری اپنا مقدمہ بھگت کر باہر نکلے. جب یہ ماجرا دیکھا کہ ضمانت ہو چکی ہے, کوئی ضمانت نامہ داخل کرنے والا نہیں ہے, اس نے کھڑے ہو کر گالیاں دی. اس نے کہا اہل حدیثو, خدا تمہیں قیامت کے دن کبھی معاف نہ کرے گا کہ ایک نوجوان تمہارے لیے, تمہارے مسلک کے لیے, تمہاری آبرو کے لیے لڑتا رہا ہے. تم اس کا مقدمہ نہیں لڑ سکے, اب اس کی ضمانت ہوئی ہے, اس کا ضمانت نامہ بھی داخل کرنے کو تیار نہیں. پھر بھی کسی کو حیا. چنانچہ میرا ضمانت نامہ ایک اور غیر اہل حدیث جو اس زمانے میں جمہوری پارٹی کا رکن تھا, رانا نذر الرحمان نے داخل کیا. یہ کیفیت تھی. اب اس کے بعد کون تھا جو میرے انجام کے بعد سیاسیات میں قدم رکھنے کی ضرورت کرتے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ کوئی معمولی بات ہے. سیاست کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے بڑی ریاضت, بڑی محنت, بڑی جدوجہد, بڑی قربانی کی ضرورت ہے. مجبوراً, اور وہ میں مجبوری بھی آج چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جائے, اور میں چاہوں گا کہ اس ٹیپ ریکارڈ کو آپ دوسرے حضرات جو اہل حدیث ان تک پھیلائیں, پہنچائیں کہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے, ہمارا کیا مقصد ہے سیاست سے, ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں. پھر اس کے باوجود مجھ میں ضد تھی, ہٹ دھرمی تھی, اپنے مسلک کی حمیت تھی, غیرت تھی. میں نے اتنی کڑی سزا بھگتنے کے باوجود اپنی آواز کو خاموش نہیں کیا, لڑتا رہا. حتیٰ کہ اسی لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کے گورنر غلام مصطفیٰ کھر نے اپنے نام کے ساتھ میرے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروایا. اپنے نام کے ساتھ. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی گورنر نے کسی عام آدمی کے خلاف خود مدعی بن کر قتل کا مقدمہ رجسٹر کروایا. عرش والا میرے ساتھ تھا. اور یہ بھی بڑی المناک داستان ہے. جب میں پولیس کے ہاتھوں بچنے کے لیے بھاگتا پھر رہا تھا, اللہ تیری قدرت پہ قربان, کسی اہل حدیثوں کے بڑے فن خان نے مجھ کو اپنے گھر میں پناہ نہیں. کسی نے پتا چلا پولیس پیٹے کہا نہیں ہم سے نہیں. اور آج خدا کی قدرت ہے کہ مجھے پناہ ملی تو اسی لارنس روڈ پر. ذرا خدا کی قدرت تو دیکھو. اسی لارنس روڈ پر ایک غیر اہل حدیث لیکن اہل حدیثوں کا معتقد سیاسی آدمی, یہاں سے تیسری کوٹھی, ممتاز احمد خان, ان کو میری مظلومیت کا پتہ چلا. اس نے کہا میں اہل حدیث نہیں ہوں لیکن تمہاری جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تمہاری بہادری کا معترف ہوں. تم میرے گھر میں رہو, جو قیامت ٹوٹنی ہے مجھ پہ ٹوٹ جائے. ہم پر یہ بیتا, یہ ہوا. پھر قتل کا مقدمہ 4 سال تک مجھ پہ چلا.
16 مرتبہ اس میں میری ضمانت کینسل ہوئی، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، ان کو کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ میری مدد کرے۔ پھر اس زمانے میں خانے وال میں مجھ پہ مقدمہ چلتا تھا، وہاں کے وکلاء نے جو اہل حدیث نہیں تھے انہوں نے میری مدد کی، اور ان میں پیش اس زمانے میں تاریخ استقلال کے وکلاء تھے، انہی کی وجہ سے پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر اتنے زیادہ مقدمات تھے 30-35 کے قریب کہ اب یہ مقدمات میرے بس میں ان کا بھگتنا نہیں۔ ہر روز کبھی خانے وال، کبھی میاں چنو، کبھی باول نگر، کبھی بہاولپور، کبھی ملتان، جہاں میں نے تقریر کی وہاں مقدمہ قائم۔ اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ کسی سیاسی جماعت کی پناہ لی جائے، بالکل اسی طرح جس طرح آج تک ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان مختلف سیاسی جماعتوں میں پناہ لیتے رہے اور پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنی مسلک کی آواز کو کسی موقع پر بھی سرنگوں نہیں ہونے۔ چنانچہ آپ سارے لاہور کے آپ جانتے ہیں کہ 77 کی تاریخ میں اگرچہ میں تاریخ کے دوران بھی تاریخ استقلال کا قائم مقام سربراہ تھا، اس سے پیشتر میں تاریخ استقلال کا سیکٹری تھا، مرکزی سیکٹری اطلاع، لیکن تاریخ کے دوران میں قائم مقام سربراہ تھا۔ باوجود اس بات کے کہ میں ایک سیاسی پارٹی کا قائم مقام سربراہ تھا، میں نے ساری جدوجہد جو کی اس میں کوشش یہ کی کہ اہل حدیث کا نام بلا۔ 77 کی تاریخ کے آپ سارے لوگ، اس کے بعد قافلہ چلتا رہا، پھر علماء نے آ کے مجھ کو گریبان سے تھاما کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ جماعت بالکل ختم ہو چکی، مسلک بالکل مٹا جاتا، خدا کے لیے اٹھو وگرنہ ہم قیامت کے دن تم پر دعویٰ دائر کریں۔ 80 کے اندر ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نئے خطوط پر استوار ہوئی، جماعت کی نشأت ثانیہ ہوئی، اور تب سے لے کر آج تک ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو کسی معاملے میں رہنمائی کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ اس کا نتیجہ آج اللہ کی رحمت کی صورت میں نمودار ہوا کہ 18 اپریل کا جلسہ، حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جلسہ اللہ کے انعام کی صورت میں ہمیں ملا، ان کوششوں کے سلوں میں جو ہم نے سن 80 سے جاری کر رکھی تھی، کریا بستی بستی، کوچا کوچا، گلی گلی۔ اور پھر میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ ایسے نوجوان ساتھی جن کے اندر بڑا ایمان، بڑا جوش، بڑا جذبہ ہے، لیکن ان کو ویسے جماعتی حالات کی کوئی مکمل واقفیت اور خبر نہ تھی، وہ تو پر امید تھے کہ جلسہ کامیاب ہو۔ اپنے جوش اور جذبے کی بنیاد میں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا انجام۔ حقیقی بات یہ ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہمیں اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا۔ اگر یہ توقع ہوتی تو ہم نے اس جلسے کا اہتمام موچی دروازے میں نہیں کرنا تھا بلکہ منٹو پارک میں کرنا تھا، اس لیے کہ موچی دروازے کے اندر خیمے نہیں لگ سکتے، صاحبان نہیں لگ سکتے، وہاں سائے کا اہتمام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ موچی دروازے کی موجودہ جلسہ گاہ کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ شاید کوئی حکمران اگر چاہے کہ سائے کا انتظام کر لے تو کر لے، عام کسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے سائے کا انتظام، اس لیے کہ اسٹیج 22 فٹ اونچا ہے، اسٹیج کا تو انتظام متبادل ہو سکتا ہے کہ اسٹیج نیچے بنا لیا جائے، لیکن سیڑھیوں کا کیا کیا جائے جو 24 فٹ اونچی ہے۔ لاہور کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صاحبانوں کا اہتمام کرتا ہو جس کے دروازے پہ ہم نے دستک نہ دی ہو کہ یہاں سائے کا انتظام ہو جائے، لیکن کسی کے پاس ایسا اہتمام نہیں ہے کہ 40 فٹ ان کے پاس اونچے بانس ہو جس کے اوپر صاحبان لگائے جائیں اور پھر ان کو سنبھالا جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظیم المثال، بے نظیر اور اہل حدیث کی تاریخ میں منفرد کامیابی عطا کی جس کی ماضی کی ساری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی۔ میری بات کو اچھی طرح سنو، میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے 18 سال کے عرصے میں بڑے بڑے عظیم الشان جلسوں کو خطاب کیا، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی، امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے 18 سال کے طویل عرصے میں اپنی زندگی میں اس سے بڑے جلسے کو کبھی خطاب نہیں کیا، اور میں پوری یقین، وثوق اور اپنے علم کی جو کہ مطالعے، مشاہدے، تجربے پر مبنی ہے، یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بر صغیر کی ساری اہل حدیثوں کی تاریخ میں اتنے بڑے اجتماع کی کوئی مثال نہیں۔
اللہ رب العزت نے ہم پر انعام کیا. آپ کو اس پر میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. اتنا بڑا جلسہ ہوا اور اتنی کڑی دھوپ، اتنی سخت گرمی، اتنی غیر موافق فضا، اللہ رب العزت نے کامیاب. لیکن کھل کر کہنا چاہیے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. ہمارے نوجوان بعض نوجوان سیاست میں نو آموز ہونے کی وجہ اور ہمارے بعض رفقا سیاسی میدان میں نووارد ہونے کی وجہ سے کچھ اپنوں کچھ بیگانوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا کہ جناب اس جلسے میں ساری تقریروں کا زور حکومت کی مخالفت پر تھا، سارا زور جمہوریت کی بحالی پر. یہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے. کچھ نے بد نیتی سے، بد فطرتی سے اس مسئلے کو اٹھایا. کچھ لوگ اخلاص، نہ سمجھی کی بنیاد پر، نہ واقعیت کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات سے دو چار کہ جناب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں. اصل بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی ہے کہ یہ پہلا ایک سیاسی اجتماع تھا اہل حدیث کی تاریخ. اس سے پہلے آج تک اہل حدیث کا کوئی سیاسی اجتماع، خالصتاً سیاسی اجتماع منعقد نہیں. ٹھیک ہے، کیوں بھائی؟ آج تک اہل حدیث کا کوئی خالصتاً سیاسی اجتماع منعقد، پہلا سیاسی اجتماع. اور اللہ نے انتہائی کامیاب کیا. اتنا کامیاب کیا کہ جن جماعتوں کو 40 برس ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے، لاکھوں روپیہ لگا کر بھی وہ اتنا کامیاب اجتماع نہ کر سکے جتنا اللہ نے ہم فقیروں کا بغیر پیسے کے کامیاب کیا. آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں کہ اس سارے اجتماع پر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکز کا صرف 20,000 روپیہ لگا اور لاہور کے باقی احباب کو ملا کر زیادہ سے زیادہ کل رقم جو خرچ کی گئی ہے شاید 60,000 روپے سے زیادہ. جمعیت کی رقم کو بھی ڈال. لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائیاں لگا کر جو جلسے کیے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ہمارے جلسے سے چھوٹے. پاکستان میں سب سے زیادہ منظم جماعت اگر سمجھا جاتا ہے تو جماعت اسلامی کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دینی حلقوں میں جماعت اسلامی نے لاکھوں روپے لگائے، ہزاروں نہیں لاکھوں، اور پورے پنجاب کا زور صرف کیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹل لگایا، پورا ٹل لگا کے جلسہ. مردان سے لے کر خیبر سے لے کر کراچی تک سے بسیں منگوائی، باقاعدہ مرکز کی ہدایت، اور خود سارا مہینہ، پورا مہینہ جلسے سے پہلے سرگرم عمل رہے، مختلف ٹیمیں بنائی، پورے پاکستان میں بھیجی. اللہ کی قسم ہے ہم جلسے کے لیے ہمارا مرکزی کوئی مبلغ کسی ایک بستی میں بھی نہیں گیا، خود میں نہیں دیا. جلسے کے انعقاد سے 12-14 روز پہلے تک میں پاکستان میں نہیں گیا. سعودی عرب میں تھا، اس سے پہلے میں انڈونیشیا. لیکن خود جماعت اسلامی کے احباب نے نہیں، اکابر نے، قائدین نے یہ کہا کہ تمہارا جلسہ ہمارے جلسے سے دگنا نہیں تو ڈیڑھا کہ ڈیوڑے سے زیادہ. آج ایک بہت بڑے جماعت اسلامی کے قائد مجھے ملے اور نے کہا بھابیا نے حد مقاد کی. کوئی مثال ایم آر ڈی کا جلسہ سب سے بڑا جلسہ تھا موچی دروازے. ایم آر ڈی کے لوگ مجھے ملے، 11 پارٹیوں کا جلسہ. بار میں ہم تماشائی تھے. خود ایم آر ڈی کے لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہارا جلسہ ہمارے جلسے سے بھی 1.25 گنا بڑا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القاسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور. فون 7230 549.